ویسے قدم سے مجھے یاد آیا آج کل قدم بڑے ٹرینڈ کر رہے ہیں. اچھا. یہ کیا سلسلہ ہوا ہے قدموں کا؟ کب ننگے پیروں سے کوئی مدینہ گیا اور اس کے 1 سال بعد ڈرائیوری کی. ٹھیک ہے، اگر کوئی آیا ہے ہم مہمان سمجھتے ہیں. اچھا، ایک اور یہ جو عام تاثر آیا ایک دم سے سب نے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو اب رہائی مل جائے گی. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کہ اب کیا سمجھیں جو بانی پی ٹی آئی جو نا بہت جلدی باہر آنے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ امید پہ پی ٹی آئی زندہ ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا چانسز دور دراز نہیں ہے؟ یہ ڈیل ہو گئی ہے کہ آپ باہر آئیں گے اور آپ خاموش رہیں گے تو دین اٹ از ڈویبل. معاملات بیٹھ جائیں گے کسی جگہ؟ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی آؤٹ آف جیل رائٹ. اب جتنا ہیرو بننا تھا وہ تو ہو گیا. اچھا، یہ سچ پہ مبنی باتیں کر رہی ہیں یا یہ predictions ہیں آپ کی؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ جھوٹ بول لیتی پہلے تو آج بانی پی ٹی آئی آپ ہوتی؟ اگر میں جھوٹ بول لیتی تو ہاں کوئی اور آج اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوتا، لیکن میں جیسی ہوں تو اس صورت میں تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. نہ تو کوئی ننگے پیر چلتا، نہ کوئی وزیر اعظم بنتا، نہ کوئی پپٹ بنتا. اب انہیں سوٹ کرتا ہے باہر آنا؟ ویسے ان کو تو سوٹ کرتا ہوگا لیکن جو پی ٹی آئی چلا رہے ان کو نہیں سوٹ کرتا. ہم آپ کی طرف آتے ہیں. شکر ہے. جی السلام علیکم، عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جن کا ہم پہلے بھی ایک بار پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. پوڈ کاسٹ کا رسپانس بہت زبردست تھا اور ان سے آج بہت سارے سوال کریں گے. ریحام خان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عدنان. گڈ ٹو سی یو ہیئر اگین، کافی عرصے کے بعد. یس، یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل. تھینک یو تھینک یو. پہلے تو بتائیے گا یا تو میرے مبارک قدم ہے یا لیکن اٹس بین اے ویری گڈ سینرجی. قدم تو آپ کے مبارک ہے. ویسے قدم سے مجھے یاد آیا آج کل قدم بڑے ٹرینڈ کر رہے ہیں. اچھا، یہ کیا سلسلہ ہوا ہے قدموں کا کہ جی قدم مبارک وہاں پڑے تو یہاں مسئلے مسائل ہو گئے؟ دیکھیں ویسے تو پہلا فائر ہی تم نے ایسے کر دیا لیکن normally I refrain from talking about this issue particularly. اچھا، میں اسپیسیفکلی بشرا بی بی کی بات کروں کہ ریسنٹ میں اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں بھی یہی بات کر رہی ہوں. آپ نے موروثیت کرنی ہے، آپ نے سی ایم ہاؤس میں پارٹی لیڈرس کو بلانا ہے، جو کوئی بھی چیزیں جو بھی کسی کو اعتراض ہو سکتے ہیں میں کہتی ہوں سب کریں. آپ کریں، آپ پارٹی لیں، آپ سی ایم صاحب کو آرڈر اباؤٹ کریں، آپ پارٹی سینئر لیڈرس کو بلائیں، کہیں اٹھو کھڑے ہو بیٹھو، جو کچھ کرنا ہے سب کچھ کریں، لیکن شریعت کے اوپر نہ. بیکاز یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر آئی تھنک کہ بولنا چاہیے. سو میں نے ایک دن انتظار کیا، پہلا آڈیو لیک جب آیا اینڈ آئی تھاٹ میرے لیے اپروپریٹ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے. پر میں نے دیکھا کسی نے وہ بات نوٹس نہیں کی جو کہ نوٹس کرنے والی ہے. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی اپنی سیاست کیسے کر رہا ہے، چاہے ایک دن محسن نقوی کو بلیم کریں، ایک دن باجوہ کو بلیم کریں یا باجوہ صاحب بھی نہ کہیں جو پہلے بہت زیادہ آپ کے منظور نظر تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب ایسی فیملی سے ہیں، ہم بہت گنہگار لوگ ہیں لیکن کم از کم باشریت فیملی سے ہیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے، ادھر آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا بیڑا غرق اپنے ٹائم میں کیا اور پھر دوبارہ بھی کیا. آپ جھوٹ بھی بولیں آپ کو کوئی کریکٹ نہیں کرے گا. ہمیں یاد ہے کہ کب ننگے پیروں سے کوئی مدینہ گیا اور اس کے 1 سال بعد ڈرائیوری کی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ بے ہوش ہیں اور اندھے ہیں. آپ کریں. ایک جیسچر تھا، مطلب بیٹھنا گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا. لیکن اگر اتنا ہی وہ تھا، اگر ایسی ہی کوئی بات تھی، اگر محمد بن سلمان نے ایسی کوئی بات کی تھی جو کہ آج پاکستان میں بڑا لوگ اپریشیٹ کریں کہ ایسی بات ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر انہوں نے کی بھی ہوتی تو پھر آپ اگلے سال یعنی 2018 میں غالباً آپ گئے اور آپ ننگے پیر پھرے اور اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ نے ڈرائیونگ کی. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی، مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غلط بیانی کو یا جھوٹ کو آپ سائڈ پہ رکھیں کہ چلیں وہ کریں لیکن شریعت کے ساتھ نہ ایسے نہ کریں. شریعت کو اس طریقے سے مس ریپرزینٹ نہ کریں، یہ غلط بات ہے. اس کو پلیز اپنی سیاست سے کم از کم دور رکھیں. میں سب کو کہہ رہی ہوں. سو آئی ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو کامنٹ آن سیڈ پرسن، لیکن دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ جی یہ شریعت ہے کہ ننگے پیر جا رہے ہیں. نہیں، یہ شریعت نہیں ہے اینڈ somebody should say that کہ اس کو نہ یہ اتنا مکس بڑا کریں. ایشو تھا ویسے کہ مطلب اس کے اوپر یہ کیا جائے کہ جی بس اب آپ جو ہے نا یہ نہیں رہیں گے، یہ اب یہ ان کو ہٹایا جائے. باجوہ صاحب نے مطلب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا ویسے؟ ڈو یو تھنک کہ دس از لاجیکل؟ از اٹ لاجیکل؟ آپ تو سوال یہ کرنا چاہیے نا کہ از اٹ لاجیکل 2018 میں آپ ننگے پیر پھرتے ہیں اور پھر 2019 میں میرا خیال ہے MBS یہاں پہ 18 میں آئے ہیں. اسٹیٹمنٹ باہر آئی تھی ایسی کوئی؟ نہیں، اس وقت تو نہیں تھے.
اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ MBS کے پرائیویٹ پلین میں نہیں ساری ٹریولنگ ہو رہی تھی امریکہ جو جانا تھا وہاں سے. کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ کیا ان کے کہنے پہ جو کانفرنس تھی ٹرکی میں کیا وہ ابینڈن نہیں ہوئی تھی؟ تو سب لوگ جو ہیں نا, باقی لوگ ہوش و حواس میں رہتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ پہ کیا ہوا تھا, اس سال میں کیا ہوا تھا. اب اگر آپ نے, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنس کا آپ بیڑا غرق کر چکے ہیں. اب آف کورس اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں, اینڈ دیکھیں دس از ارسپانسبل, بیکاز ایسے بھی کسی شخص کو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہو تو اس میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ آپ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جب کسی ملک کو بیش بھی کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے پاکستان میں بڑا شوق ہے کہ آپ پڑوسی ملک کے بارے میں کوئی بات کریں, میں تو وہاں بھی کہتی ہوں کہ محتاط طریقے سے بات کریں. یہ بات نہ کریں کہ میرے اگلے 3 مہینے میں اس بات کرنے سے فائدہ ہو جائے گا. یہ سوچیں کہ اگلے 5 سال ملک کو, ساورنٹی کو, ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی سیلفش ایک, اینڈ آئی سپوز کہ یہی سیلفشنیس ہمیں PTI کے ٹینیور میں نظر آئی, اب وہی سیلفشنیس ہم کو اس وقت نظر آئی ہے. مطلب اٹ واز, آج ہم نہیں اعتراض کر رہے, PTI اعتراض کر رہی ہے. آج ایسے ایسے لوگ اعتراض کر رہے ہیں جن کو ہم ان کے اعتراضات پڑھیں تو اٹس ناٹ یور اپوننٹ جو کہہ رہا ہے, PTI کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک بات ہے, یہ کیونکہ یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں کہ جب باہر ملک میں آپ ہوتے ہیں تو آپ نا اپنے کو PTI اور PMLN نہ سمجھیں. اچھا, اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ملک کو بہت نقصان ہوگا. پہلے ویزے بند ہیں ہمارے. ایگزیکٹلی. پہلے آپ مطلب کوئی جاتا ہے کہتا ہے بھکاری ہیں, کوئی جاتا ہے کہتا ہے جناب بھکاریوں کو, آپ نے پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, سعودی کی بات ہے. دیکھیے عدنان, میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پشتون بھائی نا, ان کو KP میں نوکریاں نہیں ملتی ہیں. میں ابھی عمان سے آئی ہوں, آپ یقین کریں کہ آئی ریئلی ہیو ٹیئرز ان مائی آئیز, بیکاز یہ ہمارے پشتون بھائی, آپ کو پتہ ہے 30 سال دبئی میں, قطر میں, کویت میں, سعودی میں, بچوں کی شکلیں دیکھے بغیر, بچوں کی شکلیں دیکھے بغیر, اور وہ بیٹے, وہ نوجوان کہاں ہیں؟ وہ آپ کے دھرنوں میں اور احتجاج کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. مجھے تو تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ آپ جب پشتون ریشل پروفائلنگ کرتے ہیں نا, جب پہلی آڈیو لیک آئی تو اس میں یہ بات کی گئی اور کسی نے نوٹس نہیں کیا, کیونکہ پشتون کے لیے نا کسی کا دل نہیں دکھتا. وی بن ریشل پروفائل فار سو لانگ کہ اس بات کو کسی نے اجاگر نہیں کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو غیرت مند ہیں کیونکہ آپ پشتون ہیں تو آپ وفا کریں. آپ اگین شریعت کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں. کسی انسان کے ساتھ وفا شریعت نہیں سکھاتی, اور آپ خدا نخواستہ اس میری اور آپ کی کسی عام انسان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم جرت بھی کریں اپنے آپ کو. یہ اتنی خطرناک بات ہے. لیکن ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیرت مند ہیں, پشتون ہیں اور آپ جہادی ہیں. نہیں, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. غیرت مند اگر پشتون اپنی غیرت دکھانی شروع ہونا تو وہ پہلے تو کہے 11 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, میں کیوں عمان میں نوکری کر رہا ہوں؟ 11 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, میرا سب سے زیادہ پشتون بچہ آؤٹ آف اسکول کیوں ہے؟ 11 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, ہمارے سیفٹی کیوں نہیں ہے؟ اور ہمیں پلیز آپ جہادی نہ کہیں. آپ نے کچھ لوگوں کے ووٹ اٹھائے ہیں, آپ پورے پشتون جو ہماری صوبہ ہے اس کی نمائندگی نہیں کرتے, اور سرٹنلی آپ ہماری پشتون ٹریڈیشن ہی نہیں سمجھتے. آپ ہماری جو ہاسپٹیلٹی ہے, ٹھیک ہے اگر کوئی آیا ہے ہم مہمان سمجھتے ہیں, لیکن تو اسلام آباد میں جب یہ آ رہے ہیں ان کو مہمان سمجھا جائے. اب دیکھیں مہمان تو صرف پشتون ہی رکھتا ہے, تبھی 11 سال پشتون نے مہمان نوازی کی ہے. محسن نقوی صاحب کا کوئی مہمان نوازی کرنے کا موڈ نہیں ہے. اچھا, ہوگا کیا؟ کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ سیاست ہو رہی ہے. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اتنی بولڈ اسٹیٹمنٹ کہ ہم آئیں گے ہی نہیں وہاں سے, اب لاشیں آئیں گی. وہ کہہ رہے تھے نا کہ فائنل کال ہے بس یہ, لیکن وہ فائنل کال آئی تھنک یہ اندر سے منع کر دیا جائے گا کہ فائنل کال فار واٹ, لائک فائنل کال آف دا فائنل کال, کوارٹر فائنل کال. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از بادرڈ. میں آئی آلسو تھنک کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے, احتجاج کرے, کرنے بھی دے. KPK کے وسائل یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر, پولیس سب سے زیادہ وسائل آپ ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں. دے آر آلریڈی آؤٹ آف اسکول, دے آر آلریڈی جاب لیس. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وچ یو ڈونٹ, obviously 11 سال آپ کے پاس تھے, آپ ایک صوبے کو سنوار دیتے نا. 11 سال از اے لاٹ آف نیٹ پریکٹس, واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ تو اگر وہاں پہ کوئی سینچری کر کے آتے تو ہم کہتے جناب چلے ٹھیک ہے, سلیکٹرز ول گیو یو another chance in the team in the center.
but you didn't have a performance. So you know, کپتان کو ریپلیس کر لیتے ہیں جب بہت اچھا کپتان بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور یہ جو عام تاثر آیا ایک دم سے سب نے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو اب رہائی مل جائے گی. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. لیکن وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے آیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یا میں پریزیڈنٹ بنوں گا یا میں جیل جاؤں گا. تو آپ کر لیتے وہ انٹیلیجنس دکھا لیتے. آپ میں وہ انٹیلیجنس بھی تو نہیں تھی نا. ٹرمپ از اے ویری ویری شارپ بزنس مین اینڈ ہی ڈیڈ ہز میتھس. ہم کیلکولیشن برا تھا یا واقعی مس کیلکولیشن سے ہو گئی ہے کہ جی ان کے ذہن میں تھا کہ سب کچھ ایسا ہو جائے گا, ورنہ کون کرتا ہے ایسا؟ اتنے بیوقوف تو کوئی بھی نہیں. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کس بارے میں بات کریں. میں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں اتنی مسٹیکس ہو گئی ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کس مسٹیک کی. پلیز بی اسپیسیفک. کہاں تک سنو گے؟ میں بانی پی ٹی آئی کی کس مسٹیک کی بات؟ لاہور والی مسٹیک کی بات کر رہا ہوں. لاہور والی مسٹیک کون سی؟ لاہور میں اچھا 9 مئی کی بات کریں آپ. دیکھیں 9 مئی آئی تھنک دے وانٹیڈ ٹو کریٹ اٹ. جب بھی کوئی سیاست میں اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگ جب ایگزائل میں بھی چلے جاتے ہیں تو ہر 2 دن کے بعد کہتے ہیں جی ابھی آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک بندہ جیل میں ہے یا 9 مئی کے بعد جیل میں ہے تو آئی تھنک کہ وہ تو یو کانٹ بلیم دیم. وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ 9 مئی کی جو مس کیلکولیشن ہوئی وہ مے بی لوگوں نے کچھ اس قسم کے, جس طرح بانی پی ٹی آئی لوگوں کو امیدیں دلا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی اہلیہ ان کو امیدیں دلا رہی ہیں, اسی طرح سے آپ نے بھی شاید کسی نے آپ کو امیدیں دی ہوں. اب تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ there were some groups جو کہہ رہے تھے کہ جی ہو جائے گا. تو اگر آپ کی میں ذرا سی رہنمائی ایک ولاگ کی طرف کروں, ہمارے ایک برٹش پولیٹیشین ہیں ایلسٹر کک, ان کا ایک ولاگ ہے اور اس ولاگ میں بہت کلیئرلی کہتے ہیں کہ عمران سے توقع یہ تھی کہ وہ ایردوغان کرے, لیکن وہ کر نہیں پایا. تو ایردوغان نے کیا کیا کہ آپ نے جب کو ہو رہا تھا تو آپ نے وہ کو اس کو کرش کیا اینڈ دیٹس واٹ یو کیم. تو وہ ہو نہیں پایا. ایوری بڈی از ناٹ این ایردوغان. کیپیسٹی بھی ہوتی ہے ہر انسان کی. اچھا ذہن میں تھا ان کے کہ ہوگا ایسا ہی جیسے وہاں ہوا تھا. اس وقت بھی دیکھیں آئی تھنک کہ یہ بھی استعمال ہو رہے ہیں جیسے باقی لوگ استعمال ہوئے ہیں. آپ نے سب کے دیکھ لیا کہ ووٹ کو عزت دو. ان کا جو ٹرانسلیشن ہے نا کچھ فریزز کا اور کچھ الفاظ کا, وہ سیاسی طبقات کا کچھ مختلف ہوتا ہے. ان کو ووٹ کو عزت دو کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. سو ابھی آئی تھنک کہ جو یہ توقعات تھیں وہ توقع یہ ہے کہ کسی طرح سے آرمی میں کو ہو, آرمی سپلٹ ہو. جو نہیں ہو پایا, جو نہیں ہو پائے باؤنس بیک ہو گیا. اب آپ نے دیکھ لیا. اب ان سب نے کوشش کی, بہت سے فیکشنز ہیں اور یہ ایک ماڈرن ویپن ہے آف وار فیئر کہ آپ پہلے کرتے تھے نا کہ کسی کے اوپر ہیروشیما کے اوپر آپ نے بام گرا دیا. اب وہ نہیں کرتے اب آپ کرتے ہیں خانہ جنگی, آپ کرتے ہیں سول وار. اور سول وار آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ تھرو میڈیا. ٹھیک ہے, بیکاز آپ ان کو وہ سناتے ہیں جس سے وہ سوشل میڈیا کہہ لیتے ہیں. ویسے سوشل میڈیا کہیں, لیکن مطلب ماشاء اللہ آج کل تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلیمپ ڈاؤن, مجھے تو کلیمپ ڈاؤن نہیں نظر آتا. مجھے تو انٹرٹینمنٹ میں بھی لگ رہا ہے کہ ایک ٹلٹ ہے. اور دیکھیں صاف سی بات ہے, پاکستان میں کوئی کچھ مفت میں نہیں کرتا. سو اگر یہ ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ ہو رہا ہے, دس ہیز آلویز بن فنڈیڈ. اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت بھی جو ریزسٹنس بلڈ ہو رہی تھی وہ بھی کچھ صحافیوں کے تھرو, کچھ گروپس کے تھرو جہاں پیسے آتے تھے. اس زمانے میں یہ اس کی آپ امریکن بکس ہیں اس کے اوپر, امریکنز نے خود اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیش آتا تھا اس زمانے میں $1,000,000 اور وہ دیا جاتا تھا ٹو کریٹ اے پروپیگنڈا, ٹو کریٹ اے اسٹوری. آف کورس اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. اس وقت تو یو کانٹ, مطلب ہم 2 سیکنڈ تو فون کے بغیر رہتے نہیں ہیں. اور اگر میں نیلی شرٹ ہی ڈھونڈ لوں کہ جب عدنان نے جو نیلی شرٹ پہنی ہے مجھے یہ ڈھونڈنی ہے, لیکن میرے پاس وہ چیز آئے گی جو میں نہیں دیکھنا چاہتی, جو آڈیو لیک میں نہیں دیکھنا چاہتی, وہ بھی میکس اٹس وے بیکاز دیر از ڈیجیٹل آرمز ریس. اینڈ سیڈلی پاکستان اور ڈیپ اسٹیٹ ہماری, آئی تھنک کہ ہم بہت زیادہ میڈیول ٹائمز میں ہیں, وی ناٹ پریپیئرڈ. اور پی ٹی آئی از very savvy, they're very well financed and there is a design to create a civil war. ویسے کہاں سے؟ باہر سے, بالکل باہر سے.
باہر سے, کیونکہ ہم سب کچھ باہر کیوں ڈال دیتے ہیں ویسے؟ نہیں, اس لیے کیا تو ہم نے خود ہے سارا. عدنان, کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا, نہیں کیا ہم نے ہے, ہم وسیلہ بن رہے ہیں, وی آر ڈیفینیٹلی پپیٹس. اچھا, باہر کون سے والے, ادھر والے ادھر والے؟ ایک پڑوسی ملک ہے, ایک تھوڑا سا دور ہو. دیکھیں آپ کس کی طرف جاتی ہیں ویسے؟ آپ کو تو ایکسپیرینس ہوگا, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. دیکھیں, دا ویسٹ ہیز این انٹرسٹ کہ پاکستان انسٹیبل رہے, تو پہلے ہمیں ایز اے پراکسی استعمال کیا گیا, کیونکہ یہاں سے وار کرنا بڑا آسان تھا. یہ جس بات پہ ہمیں جہادی کہہ رہے ہیں, ہم جہادی نہیں ہیں, پشتون جہادی نہیں ہیں, پشتون کو جہادی بنایا گیا اپنے مفاد کے لیے. اس وقت ضیاء کے دور میں ان کو یہ سوٹ کرتا تھا. سو ویسٹ اس وقت ہمیں ایز اس قسم کی پراکسی نہیں استعمال کر رہا, لیکن جس پڑوسی ملک کی آپ بات کریں وہ بھی ایک حصہ ہے اسی ویسٹرن بلاک کے. اور ابھی ریسنٹلی ان میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید وہ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن سرٹنلی دا ویسٹ is seeing themselves as a western bloc, which means America, Great Britain, Australia and ان کے نیچے جو ممالک ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ساؤتھ کوریا میں بھی اب بہت زیادہ امریکنائزیشن آ رہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بچیاں کیوں یہ کورین پاپ اور یہ کورین ڈراماز دیکھتی ہیں, کہاں سے یہ ہو گیا. اگر آپ ضیاء کے دور میں جائیں تو ہم اس طرح امریکنائز تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو انڈیا آئی تھنک has realized and I hope کہ they will realize کہ آپ کو نا لابی بھائی کو بھائی کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. دھرم اگر مختلف ہے تو it doesn't matter, مٹی تو ایک ہے نا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب کیا سمجھیں جو یہ ایک عام تاثر آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو نا بہت جلدی باہر آنے والا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے بہت جلدی؟ سال 2 سال کی باتیں کروں میں, جلدی 2-3-4 مہینے کی بات نہیں کر رہا. دیکھو, امید پہ پی ٹی آئی زندہ ہے, اینڈ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ امید پہ پی ٹی آئی زندہ ہے. ہاں, لیکن ہم کو معلوم ہے پی ٹی آئی کی حقیقت, ورنہ دل کے خوش رکھنے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا چانسز دور دراز نہیں ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ اٹس اے رسک. سو فار ایگزامپل, اگر آپ کو یہ ڈیل ہو گئی ہے کہ آپ باہر آئیں گے اور آپ خاموش رہیں گے تو دین اٹ از ڈویبل. میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کو پریزن میں نہیں رکھنا چاہیے زیادہ. آئی ڈونٹ ریئلی تھنک, آئی تھنک کہ یہ جو اتنا ان کی تحریک کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا اسپرٹ بھی ملی ہے, وہ اس وجہ سے ملی ہے. آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ لوگوں کو لاک اپ کر دینا چاہیے. لوگ ہیرو ہی بن جاتے ہیں اینڈ یو نو باہر آنے کے بعد خاموشی. لیکن دیٹ وونٹ بی پاسبل. واٹ دے وانٹ, اینڈ آئی ٹیل یو آن اتھارٹی, کچھ ہماری دوسری سیاسی پارٹیز میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں ان کے پاس, اپنے بچوں کے پاس ان کو بھیج دیا جائے. اینڈ دیٹ آئی تھنک ہماری ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی. چلیں لاسٹ, مطلب ان کو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بیٹھ جائیں گے کسی جگہ؟ دیکھیے, معاملات آئی تھنک ایوری بڈی وانٹس ٹو بی آؤٹ آف جیل, رائٹ. اب جتنا ہیرو بننا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن ایوری بڈی وڈ وانٹ کہ اسپیشلی جب آپ کو ان لوگوں کو آپ سیاست میں دیکھیں جو کہ آپ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ سیاست میں ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ تو کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی, لیکن مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہا بانی پی ٹی آئی کون ہے, رہنما پی ٹی آئی کون ہے. آپ ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی ایک خاتون کھڑی ہوتی ہیں, دوسرے سے دیکھتے ہیں دوسری خاتون ہوتی ہے, کچھ فیملی کی ہیں, کچھ فیملی سے باہر ہیں. سو بانی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سو بانی پی ٹی آئی کو اس بات کا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ یو نو پیراڈائز لاسٹ. جی, سرپرائز اس بات پہ جو اندر ہیں اور آپ لگتا ہے اتنا سسٹین کر پائیں گے؟ اچھا, ایوری آسک می دس کوسچن. مجھے بہت زیادہ اس بات پہ مطلب جس طرح کی پرسنالٹی ہے اندر رہنا. I have an authority, I don't know whether I can say this or not, لیکن جب SCO ہو رہا تھا, جب شنگھائی کوآپریشن یہاں پہ بہت بڑا ایونٹ, اٹ واز اے ہیوج آنر کہ ہمارے پاس ہوا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنی دقت ہوئی. پاکستانیوں سے رسک تھا اور کسی سے رسک نہیں تھا. لیکن انڈین فارن منسٹر, ان کا جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہے, وہ آ رہا تھا, انڈین جرنلسٹ آ رہے تھے, ان سے رسک نہیں تھا. دے وڈ آبویسلی اپنے ہی لوگوں سے تھا. دیکھیں, صاف بات کرنی چاہیے. ہمیں رسک یہ تھا کہ وہاں پہ آ کے کوئی بدتمیز بچہ کوئی برتن نہ توڑ دے. دیٹ واز دا تھنگ. تو آپ نے سوچا کہ یہ بچہ اسپیشل نیڈز ہے, اس کو میں لاکڈ اپ رکھوں, کیونکہ یہ جو مہمان آ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے بزنس کرنی ہے, اس کو میں وائلنٹ اور بدتمیز بچہ نہ دکھاؤں. دیٹ از واٹ یو ڈیڈ. لیکن آپ نے اس وقت کیا کیا کہ آپ نے اس وقت بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ڈسٹرپٹ کر دیں گے. تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ان کا پلے اسٹیشن لینا پڑا. ٹھیک ہے, 2 دن کے لیے پلے اسٹیشن لیا. پھر جب پلے اسٹیشن لیا, اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا.
تو نے کہا ٹھیک ہے نہ کھانا کھاؤ, یہ کھانا ہے, باہر سے کھانا نہیں آئے گا, یہ کھانا ہے جیسے سارے قیدی کھاتے ہیں, آپ کھائیں. بچے کو کہا کہ برگر نہیں ملے گا آج, آپ گھر پہ جو بھنڈی بنی ہوئی ہے وہ کھائیں. بچے نے کہا میں نہیں کھاتا. تو بھوکے بیٹھ گئے. شام کو بچے کو بھوک لگی, پھر اس نے کہا کہ اچھا کیا بنا ہوا ہے, تو بتایا گیا کہ جی یہ بنا اچھا یہ ہوا ہے. سچ پہ مبنی باتیں کر رہی ہیں یا یہ پریڈکشنز ہیں آپ کی؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, اسی وجہ سے زیادہ پیسہ نہیں کمایا, کیونکہ نہیں یہ پریڈکشنز نہیں ہے, یہ آئی ہیو آن اتھارٹی کہ ایسا ہی ہوا. تو بھوک ہڑتال آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی اچھا اگر آپ جھوٹ بول لیتی پہلے تو آج بانی پی ٹی آئی آپ ہوتی؟ اگر میں جھوٹ بول لیتی تو ہاں کوئی اور آج اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوتا, لیکن وہ مجھے قبول نہیں تھا نا. اگر میں مختلف ہوتی تو پھر سچویشن ہی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی, لیکن میں جیسی ہوں تو اس صورت میں تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. نہ تو کوئی ننگے پیر چلتا, نہ کوئی وزیر اعظم بنتا, نہ کوئی پپٹ بنتا, کیونکہ میری نیچر ایسی ہے, پرسنالٹی ایسی ہے. اینی وے وہ شام کو پھر جب بھوک لگی تو پھر جو کچھ تھا وہ مانگ کے اپیرنٹلی کھا لیا, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو بھوک ہڑتال ہے وہ 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں صبح ہوتی. شام کی بات نہیں ہے نا, اب یہ بہت ٹائم ہو گیا ہے اور اندر رہنا سرپرائزنگ مومنٹ ہے. ویسے میں صرف ایس سی او کی بات کر رہی ہوں, ایس سی او کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے وہاں تک تو ہو گیا. ہاں وہ میں اشارتاً آپ کو بتا رہی تھی کہ اتنے عرصے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اتنے عرصے اتنی مشکل میں نہیں رکھا گیا. مطلب برگر چیزیں دی گئی ہیں سب کچھ جو ان کو چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ 2 MPAs کی رسپانسبلٹی بھی تھی کہ ان کا سپلائی چین رہے ہر چیز کا. جی اب آپ مجھے بتایا گیا ہے, میں آپ کو آئی کوڈ بی رانگ, لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے. لیکن اس کی ایک اور ہم دونوں میں سے ایک بندہ لے لیں اسی سچویشن میں کہ ہمیں برگر بھی ملے سب کچھ ملے, اس کے بعد بھی اندر رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پتہ نہیں, دیکھیں پولیٹیکل ورکرز تو رہتے ہیں. میں نے تو کل پرسوں کسی اور کو اریسٹ کرنے کی خبر چل رہی تھی, کوئی رومر چل رہا تھا, کوئی اور ایک اور بانی پی ٹی آئی, ایک اور رہنما پی ٹی آئی. تو میں نے کسی کو میسج کیا, میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے پلیز چھوڑ دیں, مت اور ہیرو بنائیں, اور اگر کرنا ہی ہے پلیز مجھے لے جائیں. مجھے پتہ ہے لکھپت کا کھانا اچھا 10 دن مجھے رکھ لیں, اگر ہیرو ہی بنانا ہے نا تو. چونکہ اس وقت اتنے لیڈران جو بن رہے ہیں, دس از دا سیڈ تھنگ کہ ایک بندے کی چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 22 سال 27 سال وٹ ایور جد و جہد رہی, لیکن باقی جو پگی بیک کر کے پہنچے ہیں اور جس طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ سوٹس اینی ون کہ وہ باہر نکلیں. آج جس کو آپ نہیں چاہتے تھے کہ اسٹیٹمنٹ دیں, جن کو آپ نہیں چاہتے تھے وہ آپ کے بہاف پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور دے رہی ہیں, تو آپ کو اب انہیں سوٹ کرتا ہے باہر آنا. ویسے ان کو تو سوٹ کرتا ہوگا, لیکن جو پی ٹی آئی چلا رہے ہیں ان کو نہیں سوٹ کرتا. اچھا چلیں اس وقت پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا کہ بانی پی ٹی آئی واپس آئیں. ہاں اچھا بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں واپس آئیں, باہر آئیں, obviously بہت زیادہ چاہتے ہیں. تھوڑا معاملات بہتر کر لیں, آ جائیں گے, مطلب کر لیں. وہ معاملات وہ تو یہ بھی میری اطلاع ہے کہ وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب بات یہ نا کہ انسان پاور کی سچویشن سے بارگین کرتا ہے نا. جیسے میں آؤں آپ کے پاس اور مجھے جاب چاہیے ہو اور پھر میں آپ کو نخرے دکھاؤں, تو یو ول سے کہ یار جاب تم کو چاہیے, کام تمہارا ہے, میرے پاس تو آئی کین پے یور بلس اینڈ آئی کین پے یور سیلری, مجھے کس بات کی نخرے دکھا رہے ہو. بارگین سچویشن میں لوگ نہیں ہیں اس وقت. بارگین سچویشن میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گئی, انہیں اندر بیٹھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. لیکن انسان پھر تھوڑا سا تو مطلب لائک یو ہیو ٹو گیو سمبڈی اے کریڈٹ کہ بندہ جس نے ساری زندگی میں اور کچھ پرپز ہی نہ ہو, صرف میں ہو, اور وہ سب کچھ آپ چھین لیں. اور جو آپ بات بار بار کہہ رہے ہیں نا, تو آپ کو پتہ آپ کے دوست سنگی یار بیٹھتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے لوگوں کی کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے, مجھ سے بہت اچھے جانتے ہیں کہ اس کا آفٹر افیکٹ یا اس سے دور رہنے کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل. وہ کچھ چیزوں کا ہوتا ہے, کچھ چیزوں کا نہیں ہوتا. تو میں نے تو آپ کو پہلے پوچھا, آپ پوچھو لیکن چلا سکو گے. سو بات جہاں بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے نا کہ او کہتے تھے ختم ہو جائیں گے اور سروائیو نہیں کیا, تو سروائیو کرنا اور تھرائیو کرنا آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آف کورس یو ول ناٹ گیٹ واٹ یو یوز ٹو, بٹ پولیٹیکل پریزنس کو اتنی تکلیف میں نہیں رکھا جاتا. خورشید شاہ صاحب بہت زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں اور کتنی دفعہ وہ جیل گئے ہیں,
تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک قصہ سنایا, اور بلکہ خواجہ آصف نے بھی سنایا, لیکن خواجہ آصف نے مجھے کہا کہ یہ پبلکلی آپ میری بات نہ کریں, کیونکہ پولیٹیکل ورکر کے لیے یہ شرم کا مقام ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی یا ان کو پین ہوا. خورشید شاہ صاحب نے کہا تم نے جیل جانا ہو نا, تو میں جس جیل میں رکھا, کیونکہ اٹ واز دا لانگیسٹ انکارسریشن پی ٹی آئی کے دور میں, انہوں نے کہا روزز میں نے وہاں پہ لگائے, روز گارڈن بنایا, آپ وہاں جائیں. تو ایک پولیٹیکل ورکر کی, ایک پولیٹیکل لیڈر کی نا ایک گریس بھی ہوتی ہے. نو بڈی واز کاؤنٹنگ ڈیز. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہو کہ میں نے اتنے دن لگائے. 10 سال تو زرداری صاحب ہو کے آ گئے. 10 سال. میری فرینڈ کے بیٹے نے ان سے پوچھا, انٹرویو کے لیے وہ گئی, تو ہمارے تو برٹش ایشین بچے آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں, تو وہ برٹش ایشین بچہ چپ چپ سن رہا تھا انٹرویو, تو آخر میں کہنے لگا کہ یو ڈنٹ گو ٹو یونیورسٹی, تو انکل ہاؤ ڈو یو نو سو مچ. تو اسے کہتے ہیں کہ سن واٹ یو تھنک آئی واز ڈوئنگ فور 10 years in prison. مطلب ایک تو یہ کہ بات نہیں مائنڈ کی, دوسرا یہ کہ prison incarceration, if you are a true political leader or if you have any kind of like political training, یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جی آج 36 گھنٹے ہو گئے, آج 100 دن ہو گئے. ہم نے مریم نواز کا نہیں سنا. سب سے بڑا اگزامپل آپ کے پروگرام پہ میں نے دیکھا شرمیلا فاروقی, and she has never once mentioned کہ when she was not in political office. اچھا, ہمارے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا, لیکن اس نے پھر بھی آپ کے پوڈ کاسٹ پہ نہیں بولا. پھر میں نے ٹویٹ کیا, she was a young girl, and جو انہوں نے سہا ہے, ایک دن انہوں نے نہیں بتایا. آپ نہیں بتاتے کہ آپ you know if you're in politics I will tell you کہ جی میں کتنی راتیں روتی رہی. No, people don't do that. Grown men and women don't do that. بھائی آپ نے اگر اتنا ہی آپ کو کرانا چاہ رہے تھے تو بولو ہاں ٹھیک ہے, کیا رہتا ہوں میں 10 سال, نو پرابلم. یہ جو رونا چل رہا ہے نان اسٹاپ, اور ایک یو نو کانسٹنٹ ایک ٹائمر ٹکنگ چل رہی ہے, ہو ڈز دیٹ؟ اٹس ناٹ دا وے تھنگز آر ڈن. تو یہ کوئی ایڈمائربل چیز نہیں ہے. ریحام, آپ کی طرف آتے ہیں. شکر ہے. یہ بتائیے گا, جب آپ, ٹھیک ہے, ایک تو کتابی بچپن سے آپ سے لے لی گئی تھی, میں نے دیکھا آپ کی کتاب میں کہ کتابیں آپ سے بچپن میں لے لی گئی تھیں, پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا. کون نہیں, کتابیں بہت دی گئیں. شادی ہو گئی when I was in second year. تو مطلب کتابیں تو obviously کتابیں پڑھی ہیں, تبھی تو ہمیں پتہ ہے نا. بہت جلدی شادی ہو گئی تھی. ہاں جی, I was in second year کے ایگزام کے فوراً بعد شادی ہو گئی, فیملی میں شادی ہوئی. تو اس وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت شادی سے پہلے تو پھر یو نو بڑے باغ دکھائے جاتے ہیں, لیکن پھر وہ I was you know good student, تو شاید اسی کا you know جلدی پہنچنا چاہ رہی تھی کہیں, پھر کافی دیر لگی. تو پھر میں نے پھر بعد میں چھپ کے اپنا گریجویشن بڑی فلمی انداز میں گریجویشن ختم کی. وہ پشتون والا ایشو تھا کہ جی نہیں, ڈونٹ سے دیٹ. نو, it was not a Pashtun, because I was not married into a Pashtun family. تو it was کنٹرول. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پشتون ایشو ہے. پشتون اپنے بچوں کو بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے مڈل اسکولس ایسے رکھے ہیں کہ جہاں باتھ رومز نہیں ہیں. تو میں بھی اگر سوات میں ہوں یا دیر میں ہوں یا کوہستان میں ہوں, میں بھی اپنی بیٹی کو 12 سال کی بیٹی کو میں نہیں بھیجوں گی. سو یو نو یہ ایک متھ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے. میں ایز ریحام خان ایز ویل, اگر میری 11-12 سال کی بیٹی ہوگی اور مجھے پتہ چلے کہ مڈل اسکول میں باتھ روم ہی نہیں ہے یا پانی نہیں آ رہا, یا میں نہیں جانے دوں گی. اور یا مجھے یہ پتا ہو کہ راستہ بہت لمبا ہے, 2.5 کلومیٹر ہے, ہم تو پہاڑوں والے ایریاز ہیں, اور مجھے پتا ہو کہ یہ راستے میں اس کو ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی دیکھے گی, پبلک ٹرانسپورٹ کے رسکس, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی چھیڑ سکتا ہے, میں بھی نہیں بھیجوں گی. دیر آر نو فیسلٹیز. میرے ساتھ اٹ واز ناٹ دیٹ, اٹ واز مور آف دا فیکٹ کہ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کچھ میرے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو میں کنٹرول ہو جاؤں گی. لیکن پاکستان ہیز لرنڈ کہ میرے اوپر پابندی کوئی لگا نہیں سکتا. جس نے جو بننا ہوتا ہے, جہاں پہنچنا ہوتا ہے, وہ پابندی کے باوجود وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ پہ کوئی لگا سکا نہیں, لگانے کی کوشش کی ہے. ہاں, تو میں پہلی بات تو یہ ہے, ابھی میرے اوپر بڑے لوگوں نے کہا کہ خود تو شادیاں کرتی رہتی ہیں, ہانیہ کو کہہ رہی ہیں شادی نہ کرے. اس لیے کیونکہ شادی انسان تب کرے جب آپ کو لگے کہ آئی ہیو ارائیوڈ, اور اب مجھے کمپینین کی ضرورت ہے. آج کل لڑکیاں, اینڈ آف کورس وین یو 20s اور 30s میں ہوتے ہو تو آپ کا ایک تو بایولوجیکل کلاک از ٹکنگ. پھر آپ کو لگتا ہے کہ
پیرنٹس کی بڑی پابندیاں ہیں, ہسبینڈ کے پاس جاؤں گی تو فریڈم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. سو آئی ایم آلسو کہ, اور میں جو بات آپ کو کہہ رہی ہوں, جو میں ہانیہ کو کہہ رہی ہوں, میں اپنی 2 بیٹیوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ شادی نہیں کرنی, پہلے اپنے کو کریئر وائز اسٹرانگ کرو. اینڈ شادی صرف شادی کی خاطر نہیں کرنی چاہیے. آر یو ریئلی انٹرسٹیڈ ان دیٹ پرسن؟ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ان کامن؟ ڈو یو تھنک کہ دس از رائٹ فار یو؟ اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹس ناٹ. سو میرا خیال ہے کہ شادی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, چوائس ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ شادی نہ کریں, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ اٹ از ناٹ فار ایوری ون. اچھا, جو پریشر ہے ایک معاشرے کا کہ شادی کرنی ہے, لڑکی 25 کی ہو گئی, 24 کی ہو گئی, بس. اور لڑکوں پہ بھی بڑا پریشر ہے. ویسے لڑکوں پہ کم ہے, لڑکیوں پہ زیادہ ہی. لڑکوں پہ پریشر اس لیے ہوتا ہے کہ جی میں مر جاؤں گی, میں پوتا نہیں دیکھوں گی, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اینڈ یو نو آئی تھنک کہ دونوں جینڈرس کو یہ پریشر نہیں لینا چاہیے. آئی تھنک کہ اگر آپ یو فائنڈ سم ون دیٹ یو تھنک. آسان کام ہے گھر میں بیٹی ہو اور وہ پریشر نہ لے, اور ماں اور باپ سامنے کھڑے ہوں, بڑے بہن بھائی سامنے کھڑے ہوں, اور وہ بولے کہ نہیں میں پریشر نہیں, بہت مشکل. یہ آسان کہنے میں آپ کو لگ رہا ہو, نہیں, بہت مشکل کام ایک لڑکی کے لیے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, پیرنٹس کو, ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹی ایک بوجھ نہیں ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہوتی ہے اور اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بوجھ آپ ہی کے پاس دوبارہ آئے گا. سو اٹ از, اینڈ الٹیمیٹلی لڑکیاں ہی بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں, بیٹے نہیں سنبھالتے. بیٹی ہی وہ پتر ہے جس کا آپ کو ارمان ہے. سو یہ پیرنٹس کے لیے میسج ہے. اٹس ایکچولی ناٹ گرلز نو واٹ دے وانٹ. لڑکیوں کو تھوڑا بہت رومانٹک وہ اس وقت ہوتا ہے when they in their early 20s, لیکن آج کل کی لڑکیاں اگر سوسائٹی ان کو یہ الاؤ کرے, اسپیس دے, تو پلیز اپنی بیٹیوں کو, ایک تو یہ کہ پڑھائی کے علاوہ واٹ آئی تھنک از مور امپورٹنٹ از ہنر, جاب, کریئر. یو نو آپ کے پاس 3 ماسٹرس کی ڈگری ہوں. آئی نو سو مینی, میری فیملی میں ویری فیو ویمن ناؤ یو نو آف این اولڈر جنریشن ورک, لیکن دے ہیو 3-4 ڈگریز بٹ دیو نیور ورکڈ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ باہر جا کے یہ جو دنیا ہے اس میں بات کیسی کرنی ہے. آپ کو مردوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. A lot of people criticize me کہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی تو کیوں یہ غلطی کر دی, وہ غلطی نہیں. بیکاز پڑھائی تو ہوتی ہے, ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, آپ کے ایک پریولیج بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن آپ کا اتنا شیلٹرڈ ماحول ہوتا ہے. آپ نے کسی مرد سے بات ہی نہیں کی ہوتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ لڑکا کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر, تو وی بلیو دیٹ. عدنان نظریں نہیں ملا رہا بیکاز آئی ایم شیور ہی از ڈن دس آلسو, کہ آپ کو لگتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ یو آر سو اسٹننگ, اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف مجھے ہی کہہ رہا ہے, 50 اور لڑکیوں کو بھی کہہ رہا ہے. یو نو ہی از لائک ملٹی ٹاسکنگ, ادھر ٹیکسٹ کر رہا ہے, ادھر ٹیکسٹ کر رہا ہے, براڈکاسٹ میسج ہے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے میرے ساتھ, obviously because I work with a lot of men, تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گیم چل رہی ہے, PS5 کی گیم چل رہی ہے, اور بیچ میں کوئی لڑکی میسج کر رہی ہے تو فون دے دیا کہ یار اس کو میسج کرو میری گیم. یہ بھی بہت پرو بتا رہی ہیں آپ, یہ والے تو ہمارے آس پاس نہیں, یہ بہت پرانی باتیں ہیں. یہ کالج یونیورسٹی میں ہوتا تھا, اب تو اچھا لڑکیاں فون ہاتھ سے لے لیتی ہیں. نہیں, لیکن وہ ایک لڑکی نہیں ہوتی نا اس کا جو ہاتھ سے فون ہاتھ سے لیتی ہے. سو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, فائنینشلی لڑکی کو اب اسٹرانگ ہونا پڑے گا, مطلب ہنر ہونا چاہیے اس کے لیے. اور اٹس ناٹ اونلی بیکاز, دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ دس از ٹرو فار گرلس اینڈ دس از ٹرو فار بوائز آلسو, کہ ماں باپ, ہسبینڈس, بچے, بہن بھائی, دے کین کم اینڈ گو, بٹ یور کریئر stays with you, your work family بڑی اسٹرانگ بات کر رہی ہیں آپ, stays with you. بڑی اسٹرانگ بات کی آپ نے, اسٹرانگ بات ہی کیا میں نے ہمیشہ. ہاں, بہت مشکل ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا کہ ماں باپ, بہن بھائی. دیکھیں ماں باپ نہیں رہتے, ماں باپ بھی, اور ہسبینڈ کے آگے بھی آپ نے ایس جو لگا نا, ہسبینڈز ہو گئے. نہیں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہسبینڈ سے بھی تو پہلے یہی کہا ہوگا نا. لیکن what I'm saying is کہ دیکھیں میرا ایکسیڈنٹ ہوا, بہت برا نیئر فیٹل کریش ہوا. who was with me? my work family. ٹھیک ہے, ڈیورسز ہوئیں, who was with me? my work family. تو جو رشتے دار ہیں نا وہ شادی پہ تو آ جاتے ہیں آپ کی جوڑا ڈسکس کرنے کے لیے, ہسبینڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے, جب آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے یا جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تب تو آ جاتے ہیں. لیکن جب مشکل وقت ہوتا ہے نا تو یہ, بیکاز دیکھو عدنان, یو اسپینڈ مور ٹائم ہیئر, رائٹ, ورک از یور ہوم. اینڈ سو بچے بھی, اب دیکھیں میرے بچے جوان ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, تو اب ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ اب یو نو وین are they going to make time for me? But if I was not a working woman, because I have other friends جنہوں نے نہیں کام کیا, اب ان کے ہسبینڈ بھی چھوڑ گئے ہیں,
اور ان کے بچے بھی چھوڑ گئے. ہم لیکن یو آر ریڈنڈنٹ. نہیں, لیکن کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا نا. ایک بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, دوسرا آپ کی فیملی ہے, کہیں نہ کہیں فیملی تو اس سے تو بہتر ہی ہوگی نا یار. میں اس کی فیملی کی بات نہیں کر رہا, چاچا ماموں پتر کی, میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے ماں باپ بہن بھائی. دیکھو الٹیمیٹلی, اور ہسبینڈ بھی آپ کے کام جیسے کرو اس سے تو بہتر ہی ہوگا آپ کے لیے, یا نہیں؟ لیکن ہسبینڈ بھی, مطلب میں اپنی وائف کو اتنا بہتر نہ سمجھوں, باہر کی لڑکی کو زیادہ سمجھوں کہ یہ زیادہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں ورک فیملی جو ہوتی ہے, جو آپ کی بھائیوں بہنوں کی طرح ہی ہوتا ہے. میں تو اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ پیپل ول, بیکاز پیپل گیٹ انوالو. دیکھو آپ بہت بھائی سے بہت زیادہ کلوز ہوں, بہن سے بہت کلوز ہوں, ان کی آگے جا کے فیملیز بن جائیں گی. اٹ از actually a very good idea to have a work space particularly for women because اور گوریوں کے لیے بھی, جب بچہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے نا, 1 منٹ میں they're redundant, اب میں کیا کروں زندگی کے ساتھ. and I think this is amazing کہ you must re-apply yourself because وہ اور بچوں کے ساتھ بھی پھر ہماری ساسوں کو پرابلم کیوں ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ بچہ تو چلا گیا نا بیوی کے پاس, اب وہ کیا کریں گی. So they must have something to do. They must have their own life. And this is also true for retired men as well. You must always have a life that is, that is your life. Adnan, would you not like it کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی پارٹنر ہو جو دل سے آپ کی عزت کرے, جو دل سے آپ سے پیار کرے, جس کا دل کرے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. بیٹی بھی آگے جا کے اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ بھی چاہیں گے بیٹی کے لیے, جو بیٹی کے لیے چاہ رہا ہے وہ بیوی کے لیے بھی چاہیے لو تھوڑا سا. نہیں چاہتے نا لوگ, نہیں چاہتے. اور مرد کیا, مائیں نہیں چاہتی, مائیں جو بیٹی کے لیے چاہتی ہیں بہو کے لیے نہیں چاہتی. اچھا, بیٹی کے لیے بھی نہیں چاہتی, بیٹی کے لیے بھی نہیں چاہتی. ویسے یہ بھی صحیح ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. بیٹی کے لیے جو چاہتی ہے اس ٹام کروز کے لیے, وہ آخری ٹام کروز ہی ہوتا ہے دنیا کا ویسے, جو اس کے لیے چاہتی ہیں ویسی بیٹیوں کے لیے بھی نہیں چاہتی. کبھی کبھی یہ بھی کڑوا سچ ہے. لیکن آئی تھنک آج بھی 4-5 لڑکیوں کے بعد نا وہ جو ٹرائی ماری جاتی ہے بیٹیاں 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 بیٹیاں, ایک بیٹے کے لیے کہ آخری بیٹے میں 5-6 لڑکیاں آ جاتی ہیں. لیکن اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, اور بیٹیاں تو جس گھر میں ہوں تو دے آر بیٹیاں. اینڈ اٹس ناٹ کہ ان کے تو مائنڈ سیٹ دیکھے نا, ان کو ایک گبرو جوان چاہیے ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو لے کے پھر نکل جاتا ہے. میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ یہ جتنے ہمارے ہینڈسم لاؤڈ, ہاں لاؤڈ, ویسے مرزا بلال صاحب بھی بڑے ہینڈسم ہی ہیں. نہیں, ہی از ویری گڈ لکنگ, ہینڈسم نہ کہیں لوگ غلط سمجھیں گے. نہیں, بٹ ہی از اے ویری, جو ان کی ایکچوئل بیوٹی ہے, ایون فزیکل بھی, اور جو وہ اٹ از بیکاز ہی از اے ویری ویری, ہی از اے گڈ مین. آئی تھنک ہی از مے بی وہ بھی نہیں جانتا کہ ان کی کیا پوٹینشیل ہے. آئی تھنک ہی از ناٹ انڈرسٹوڈ کہ ان کا کتنا پوٹینشیل ہے. اچھا, اگر یہ والی رسپیکٹ چاہیے سارے مردوں کو تو ان کو بھی پھر ذرا, لیکن وہ اس نے کیا ہے نا, دا کریڈٹ از ٹو مرزا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم اے ویری ایزی پرسن ٹو لیو ود. میری جیسے لائف اسٹائل ہی جیسی ہے, تو کبھی میں کہاں نکلنا پڑتا ہے, کبھی کہاں نکلنا پڑتا ہے. وہ سمجھانا بھی آپ کو, اٹ از بیکاز آف ہیم, اٹ از بیکاز آف ہیم کہ میں واپس پاکستان آ سکی ہوں. اٹ از بیکاز آف ہیم کہ میں جن چیزوں کو پرسو کرنا چاہ رہی ہوں, پہلے اس کو نہیں سمجھ آتی تھی. مجھے کہتے ہوتے تھے منسٹر نہیں جا رہا گوٹکی, تم گوٹکی کیوں جا رہی ہو, تمہارا گوٹکی سے کیا تعلق ہے, چلو کے پی کا تو ٹھیک ہے, گوٹکی کیوں جا رہی ہو. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہی انڈرسٹوڈ, اور پھر ایک دم آ کے اپنے کو کریکٹ کر کے پھر کہتے بھی ہیں کہ نو, آئی انڈرسٹینڈ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹ مائٹ ناٹ بی فائنینشلی لوکریٹیو, اٹ مائٹ ناٹ بی پروفیٹیبل, بٹ دس از ہو یو آر. سو وہ مجھے, تبھی میں کہہ رہی ہوں نا کہ دس سیکنڈ ایئر ہیز بن فار فار بیٹر دین دا فرسٹ ایئر, بیکاز ویو کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ. پھر ان کا جس طریقے سے دیکھیں نا, آپ کے گھر میں عزت بھی آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. سو میرے ان لاز میرے ساتھ جیسے ہیں, اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے مرزا بلال صاحب کو. مرزا کا بھی اچھا ہونا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے. پہلا سٹینڈ نہ لیتی, دوسرا سٹینڈ نہ لیتی, تو آپ کو مرزا شاید پھر نہ مل پاتا. نہیں ملتا, ابھی تک آپ نہیں مل پاتے. آپ میں گھر پہ اگر انتظار کر رہے ہیں نا کہ میرے کوئی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, ہاں جیسے آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی کیا اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, اب اس وقت ابانی پی ٹی آئی ہوتی ہیں آپ ریحام خان. نہیں, میرا تلفظ بیٹر ہوتا.